السلام علیکم۔ دل دہلا دینے والا واقعہ، دل تھام کر پڑھیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم کتاب ہے جو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ بے شمار واقعات ہیں کہ اس کتاب کے ادب، تعظیم اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے دنیا میں بھی عروج پایا اور آخرت بھی سنوار لی۔ اس کے برعکس بہت سے لوگ قرآن پاک کی بے ادبی کی وجہ سے ذلیل و خوار اور عبرت کا نشان بن گئے۔ آج اس ضمن میں اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ تحریر کر رہی ہوں۔ ناخوشگوار واقعہ۔ میں کافی عرصہ سے ایک تعلیمی ادارے میں بطور ٹیچر خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ وہاں دینی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ ایک وقت تھا کہ اس ادارے کا عروج تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ ادارہ زوال پذیر ہونے لگا اور ادارے کی انتظامیہ نے بہت کوشش کی مگر کامیابی نہ مل سکی۔ آئے دن ادارے میں کوئی نہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما ہو جاتا تھا۔ ایک دن کلاس میں پڑھا رہی تھی کہ نماز کا وقت ہوا۔ وقفہ کے دوران اپنا پرس کلاس میں ہی بھول گئی اور نماز ادا کرنے کے لیے چلی گئی۔ جب کلاس میں واپس آئی تو پریشان ہوئی کیونکہ جس جگہ اپنا پرس رکھا تھا وہاں موجود نہ تھا۔ اس پرس میں میری قیمتی چیزیں موجود تھیں۔ اس وقت کلاس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ اس دوران ایک لڑکی کلاس میں داخل ہوئی جو اوپر والی منزل کی طرف گئی ہے۔ وہاں تعلیم کا کوئی نظام نہ تھا اور نہ ہی عام طور پر وہاں کوئی جاتا تھا، کیونکہ بلڈنگ کی پہلی منزل پر تعلیم کا نظام، دوسری پر رہائش اور تیسری منزل کافی عرصہ سے خالی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر جسم کانپ اٹھا۔ میں چند طالبات کو لے کر وہاں پہنچی۔ پرس تو نہ ملا، لیکن کمرے میں جگہ جگہ پر قرآن پاک کے ورق بکھرے اور شہید ہوئے ملے۔ یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ اس دوران میں استغفار اور دل ہی دل میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی۔ میں اپنا پرس بھول گئی اور چند اسٹوڈنٹس کی مدد سے قرآن اوراق کو جگہ جگہ سے اکٹھا کرنا شروع کیا۔ کمرے کے ایک کونے پر کچرے کی گٹھڑی بندھی ہوئی تھی۔ ایک بچی کے کہنے پر جب اسے کھولا تو اس میں پرانی جوتیاں، کچرا، قرآن مجید، شہید اوراق اور اسلامی کتابچے بھی تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا جسم کانپ اٹھا۔ ہم نے قرآن پاک اور مقدس اوراق صاف کر کے علیحدہ جگہ پر رکھا۔ ایک بچی نے بتایا، ادب اور بے ادبی کا صلہ، ایک بچی نے بتایا کہ انہوں نے پہلے بھی ادارے کے منتظم کو اس متعلق شکایت کی تھی مگر انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کو بھی ادھر ہی پڑا رہنے دو۔ دراصل ان کے اندر ادب نام کی کوئی چیز ہی نہ تھی۔ میں رب کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خدمت کا ذریعہ بنایا۔ ابھی میں کمرے سے باہر نکلنے لگی تو دروازے کے ساتھ ایک کونے پر نظر پڑی جہاں پرانا کپڑا پڑا تھا۔ جب ہٹا کر دیکھا تو اس کے نیچے میرا پرس تھا۔ جس لڑکی پر شبہ تھا وہ تو نہ ملی مگر میرا پرس اور اس میں موجود قیمتی سامان مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی جو قرآن پاک کی ادب اور خدمت پر ملی۔ ادارے کے منتظمین کی اس طرف توجہ مبذول کروانے کی کوشش کی مگر انہیں احساس نہ ہوا۔ آخرکار ادارہ مسلسل زوال پذیر ہوتا گیا اور اس واقعے کے چند دنوں بعد ہی ایسی مشکلات اور مصائب آئے کہ وہ تعلیمی ادارہ بند ہو گیا۔ سالہ سال گزر گئے مگر آج بھی وہ ادارہ بند ہے اور اس کے منتظمین کی زندگی مسلسل ناکامی اور رسوائیوں کا شکار ہے۔ جن بچوں نے میرے ساتھ قرآن پاک کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین بدلہ عطا فرمایا اور وہ کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا سچا ادب اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔